بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے پھانی بدایونی جو تھا، یہ ہے شاعر تھا. یہ ہیں 1879 عیسوی 1879 عیسوی میں یہ پیدائش ہوئی اور 1941 عیسوی میں وفات پائی. اور یہ جو ہے اس کا نام جو پہلے تھا، اس کا پہلے نام تھا شوکت علی خان. اسی کے بارے میں پڑھنا ہے بچوں. کتاب کی طرف دیکھو. شوکت علی خان نام پہلے شوکت اور بعد میں پھانی تخلص اختیار کیا. یعنی پہلے کیا نام تھا؟ شوکت علی خان، اور بعد میں اس کی تخلص نام تھا پھانی. 13 ستمبر 1979 کو قصبہ اسلام نگر ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے. یعنی اسلام نگر جو ہے 13 ستمبر 1879 عیسوی کو قصبہ اسلام نگر جو تھا وہ ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے. ان کے والد محمد شعاد علی خان انسپکٹر پولیس تھے. انسپکٹر پولیس اس کے والد تھا. والد کا نام شجاعت علی خان. پھانی نے دستوری زمانہ کے مطابق ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی. یعنی ابتدائی تعلیم شروع کی ہے مکتب میں. 1897 عیسوی میں انٹرنس 10ویں کلاس کا امتحان پاس کیا. پھر 1897 عیسوی میں انہوں نے 10ویں کلاس کا امتحان پاس کیا. 1901 عیسوی میں بریلی سے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی. پھر اس کے بعد 1901 میں بریلی کالج میں BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی. کچھ عرصے تک مدرس رہے. کچھ سالوں میں مدرس رہے، یعنی پڑھانے. مدرس کہتے ہیں پڑھانے والے کو، بچوں کو پڑھاتے تھے کچھ سالوں میں. بعد میں ڈپٹی انسپکٹر مدرس ہو گئے. بعد میں اس کو پروموشن ہوئی ڈپٹی انسپکٹر مدرس. لیکن جلد ہی ملازمت ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے MA کالج سوپور، مسلم یونیورسٹی کے لیے MAO کالج موجودہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہو گئے. پھر انہوں نے یہ ڈپٹی انسپکٹر مدرس جو ہے چھوڑ دیے. لیکن جلد ہی ملازمت جب ترک کر کے اس نے ترک کرنا چھوڑ دینا کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے MAO کالج موجودہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہوئے. یہ علی گڑھ میں ایک مسلم یونیورسٹی ہے، وہاں انہوں نے ایڈمیشن لی ہے. MAO کالج یعنی یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہو گئے. کیوں داخل ہو گئے؟ انہوں نے ملازمت چھوڑ دینے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ علی گڑھ میں داخل ہو گئے، ایڈمیشن لے لیے قانون کی تعلیم. یہاں سے 1908 عیسوی میں LLB کی ڈگری حاصل کی. پھر LLB کی ڈگری 1908 عیسوی میں حاصل کی. اس کے بعد لکھنؤ، آگرہ، اٹاوہ، بریلی اور بدائی میں وکالت کی. انہوں نے جب یہ کمپلیٹ کی ہے وکالت، LLB کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد وہ لکھنؤ ہندوستان کے اندر، یہ سب جگہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہیں. لکھنؤ، آگرہ، اٹاوہ، بریلی، بدائی میں وکالت کی. اس نے وکالت کورٹ میں کی. لیکن کیونکہ اس نے علی گڑھ میں مسلم علی گڑھ میں یہ یعنی LLB کی ڈگری حاصل کی، لیکن پھانی وکالت سے دلچسپی نہ تھی. اس کو وکالت میں دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس پیشے میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی. اسی لیے انہوں نے اس پیشے میں کامیابی نصیب نہ ہوئی. 1932 عیسوی میں مہاراجا کشن پرشاد شاہ کی دعوت پر
دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد کے ماسٹر ہو گئے پھانی کے آخری ایام بڑی اسرت، تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے. اس کی جو ہے آخری ایام میں، آخری وقت میں اس کی جو ہے تنگ دستی اور پریشانی میں وقت گزرے. ان کی صحت زور بزور گرتی گئی، یعنی صحت بھی یعنی روز بروز گرتی گئی، یعنی کمزوری آ گئی. پھر اس کے بعد کیا تھا، بالآخر 27 اگست 1941 عیسوی کو وطن سے سینکڑوں میل دور حیدرآباد میں اس جہان فانی کو الوداع کیا، یعنی وفات ہوئی 27 اگست 1941 عیسوی کو، یعنی سینکڑوں میل دور حیدرآباد میں وفات ہو گئی اور غیر میں سپرد خاک ہوئی پھانی کا یہ مقطع ان کی زندگی پر صادق آتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے بچوں، یعنی پھانی کو شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا، یعنی شاعری بچپن سے ہی تھا اس کا شوق. پہلی غزل 1890 عیسوی میں انہیں 11 سال کی عمر میں کہی. والد شاعری کے خلاف تھے، والد صاحب اس کے شاعری کے خلاف تھے. والد کا نام محمد شہاد علی خان تھے، وہ شاعری کے خلاف تھے، اس لیے پھانی چھپ کر شاعر کہتے تھے، اس کے بغیر ہی چھپ کر شاعر کہتے تھے. وہ کسی استاد سے اپنے کلام پر اصلاح بھی لے سکے. زیادہ تر کلام تلف ہو گیا. جو کچھ بچا ہوا باقیات پھانی کے نام سے شائع ہے. بعد میں ایک اور قصہ پھانی کے نام سے منظر عام آیا. باقی بچوں والسلام. یہ نوٹ جو ہے یاد کرنا چاہیے، مگر یاد بچوں کہ یہاں تک یہ یاد ہونا چاہیے، یہ بھی امپورٹنٹ یاد کرنا چاہیے بچوں. باقی والسلام.